کفار مکہ نے یہود کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا. کس نے سوال پوچھا تھا؟ کفار مکہ نے. کس کے کہنے پہ پوچھا؟ یہود کے کہنے پہ پوچھا. سوال کیا تھا؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، کیونکہ مصر بنی اسرائیل کا اصل وطن نہ تھا، لہٰذا ہمیں بتائیے وہ وہاں کیسے پہنچے. اور بنی اسرائیل سے مراد کون ہے یہ بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے. اس میں آپ سب سے پہلے لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو مکہ میں لا کے آباد کیا، دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے کون کون سے؟ اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے. جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اور ان 12 بیٹوں کی آگے جو اولاد ہوئی اس سے 12 قبائل وجود میں آئے، یعنی ٹرائبز بن گئے، اور ان 12 قبائل سے مل کر جو قوم بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام مصر کے رہنے والے نہیں تھے. یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ اس جگہ کا نام روایات میں آتا ہے کنعان. یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے. کاف نون عین الف اور نون، کنعان. وہاں سے وہ مصر کیسے شفٹ ہوئے؟ یہ سوال پوچھا تھا کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے یہ سوال آپ سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے مصر آنے کی حقیقت عربوں کو معلوم نہیں تھی. عربوں میں یہ واقعہ عام نہیں تھا. عرب بنی اسرائیل کے مصر آنے کی تاریخ سے واقف نہیں تھے، اور مکہ میں یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی. اور ان کا یہ خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم یہ بات پوچھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ شاید آپ کو جواب نہ آئے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں معلوم. یوزولی مکہ میں کسی کو نہیں پتہ، لہٰذا شاید آپ کو بھی نہ پتہ. اور یا آپ دوسرا طریقہ شاید یہ اختیار کریں کہ آپ سرسری سی کوئی بات بنا کے ہمیں بتا دیں اور بعد میں کسی یہودی سے پوچھ کر ہمیں ڈیٹیل بتائیں. اور یہودی سے پوچھ کے کیوں؟ کیونکہ جو بنی اسرائیل ہیں دراصل جیوز کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بچوں کی اولاد تھی، وہ جو 12 ٹرائبز تھے انہی سے مل کر بنی اسرائیل کی قوم بنی. لہٰذا یہود کو تو اپنی تاریخ اچھی طرح معلوم تھی. چنانچہ اہل مکہ نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی یہودی سے بعد میں پوچھ کے بتائیں. اور اس طرح وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ ایک عام آدمی ہیں. اور یہی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. اب کیا ہوا؟ جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تو اللہ رب العزت نے اسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سورۃ یوسف جاری کر دی. اسی وقت اسی مجلس میں آپ کی زبان مبارک پر یہ ساری سورت جاری ہو گئی، یعنی بذریعہ وحی آپ کو عطا کی گئی، جس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے
اور ان کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے بھائی کیسے مصر پہنچے؟ پہلی بات یعنی جو کفار مکہ کا یہ خیال تھا کہ آپ کو تو جواب ہی بن نہ پائے گا آپ سے، ایک تو ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف کو ایسے انداز میں بیان فرمایا جس سے خود سرداران قریش کو شرمندگی اٹھانی پڑی، کیونکہ انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ جو کچھ اخوان یوسف نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا ویسا ہی ظلم و ستم ہے جو تم لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو اس طرح وہ جو مسلمانوں کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے وہ خود شرمندہ ہوئے، اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھوٹا انسان ثابت کرنا چاہتے تھے خود ان کو منہ کی کھانی پڑی، یعنی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔